سمجھ لو کہ عمران خان صاحب جو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے نا، انہوں نے اپنے پونچھ چونچ پر ناخن توڑ دیے، دوبارہ اکرے نئے. جب وہ نکلے گا وہ پرواز دیکھنا. اس وقت اڈیالہ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے خان صاحب. اب اڈیالہ یونیورسٹی میں خان صاحب بیٹھے ہیں تو وہ تو پوری یعنی کہ کلاسیں پڑھ رہے ہیں، اور جب نکلیں گے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوگی نیلسن منڈیلا بن کے. کے پی کے میں الیکشن تھوڑے آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 3 صوبے کلیئر. میری پریڈکشن ہے کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوگا، اور سب سے سستا الیکشن اس دفعہ پی ٹی آئی کا ہو. میاں صاحب تو میں نے تو پہننی ہے شیروانی، وہ تو شیروانی کے چکر میں ہے وزارت عظمیٰ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بولڈ ہو جائیں گے. جاؤ وکیل ہی الیکشن لڑیں گے اور سیاستدان وکیل سے گھبرائیں گے. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، ہم موجود ہیں ایم اے شہزاد خان صاحب کے پاس. انٹرنیشنل پامسٹ ہیں، علم جفر کے ماہر ہیں اور لائر بھی ہیں، قانونی پیچیدگیوں کو بڑے اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. سب سے پہلے بات کریں گے ان کے ساتھ جی خان صاحب کے حوالے سے، اور دوسرا میاں صاحب کے حوالے سے آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں، خان صاحب کے لیے مشکلات ہوتی جا رہی ہیں. زرداری صاحب کی بات کریں تو زرداری صاحب جو سا ہے ابھی ایک نئے کیس میں انہوں نے انٹری ماری ہے جی سپریم کورٹ میں، بھٹو کے کیس کی. اور اس کے علاوہ سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم سر. جی بسم اللہ بسم اللہ، وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ. سر خان صاحب کے لیے تو مشکلات ہوتی جا رہی ہیں، مگر میاں صاحب کے لیے اب ریلیف ہی ریلیف، دونوں کیسز میں بری ہو گئے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں، یا خان صاحب کی مشکلات مزید بڑھتی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، میں نے ایک بات کی تھی کہ 15 نومبر سے 15 دسمبر تک خان صاحب مشکل میں. 15 دسمبر کے بعد خان کو آسانیاں ہیں، اور 15 دسمبر سے پہلے نواز شریف باؤ جی وہ کلیئر ہو سکتے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ 15 دسمبر کے بعد نواز شریف کے لیے مشکلات آئیں گی. اس کے بعد 3 وزیر اعظموں کا معاملہ اس وقت ہوگا سپریم کورٹ میں. ایک تو احمد خان صاحب نے وہ سائفر والا معاملہ ہے، تو اس میں خان صاحب کی بیل ہوگی سپریم کورٹ سے، اگست سپریم کورٹ سے. ایک وزیر اعظم یہ ہو گئے. ایک ہو گئے وزیر اعظم نواز شریف صاحب، یہ بری ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہوتے جائیں گے. تیسرے وزیر اعظم جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان کا معاملہ آیا ہے. اب وہ ہوگا سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی. وہ ایسا فیصلہ ہوگا کہ جسے قوم بھی مانے گی اور پیپلز پارٹی بھی مان لے گی، اور وہ ایک بیانیہ بھی بن جائے گا پیپلز پارٹی کے لیے. وہ ووٹ لینے کے لیے نکلیں گے، ٹھیک ہے. تو ان کی کوشش یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم ایک بیانیہ مل جائے، اور مل بھی جائے گا، یہ میں سمجھ رہا ہوں. تو 3 وزیر اعظموں کی یہ باتیں ہیں. اب عمران خان صاحب سائفر سے تو کلیئر ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک، ضمانت ہو جائے گی. لیکن دوسرے میں آ جائیں گے، پھر القادر آ جائے گا یا توشہ آ جائے گا. تو سارا کچھ ہے. عمران خان صاحب کی جو بیل ہو جائیں گی ساری، یعنی کہ الیکشنز کے بعد کلیئر ہوں گے. یہ ڈسکوالیفائی ہیں، -1 ہو گئے عمران خان صاحب اس وقت. لیکن پی ٹی تگڑی پورا وہ، یعنی کہ ایسا پاکستان میں ان کا ووٹ نکلے گا، آپ حیران ہو جائیں گے. اسپرنگ ہے اس وقت، عوام ایسے خاموش ہے، اور جب وہ الیکشن جائیں گے اسپرنگ سے وزن ہٹے گا ایک دم، عوام باہر، اور ووٹ ہی ووٹ، ووٹ ہی ووٹ. اب مسئلہ آ گیا، ٹھیک ہے، بابو جی آ گئے ہیں کہ میں نے تو بننا ہے وزیر اعظم، جلسے کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی کریں کس کے ساتھ؟ عوام تو ہے نہیں، چلو وہ آ جائیں. اب بیساکھیوں کے ساتھ آئیں گے. بیساکھیاں کیا ہیں؟ طریق استحکام سے ابھی تک ان کا شیک ہینڈ نہیں ہوا، ہوگا. طریق استحکام وزیر اعلیٰ لائے گی. وہ باپ پارٹی جو ہے وہ بھی ان سے شیک ہینڈ ہو گیا. ایم کیو ایم کی کوئی چلو انہوں نے شیک ہینڈ کر لیا. ایم کیو ایم جتنی وہ سیٹیں نکالے گی ان کے ساتھ وہ وزارت ہے، وہ لیں گی اچھی وزارتیں. جے یو ایف بھی کر جائے گی. تو خیر یہ بیساکھیوں کے ساتھ اوپر آئیں گے. خٹک صاحب مشکل میں، پی ٹی آئی تگڑی ہے، کے پی کے میں بھی، پنجاب میں بھی، سندھ میں شہر کے شہر جیتے گی پی ٹی آئی، بلوچستان میں بھی سیٹیں نکلیں گی. مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی تو بیانی کے ساتھ نکلے گی، لیکن اپوزیشن لیڈر کا پنگا آ گیا. پی ٹی آئی نہ آ جائے اپوزیشن لیڈر، یہ کہہ رہا ہوں. اب پیپلز پارٹی 3rd پہ چلی جائے گی. اب پیپل پارٹی اگر 3rd پہ جائے گی تو وہ اس چکر میں ہوگی میں 1 پہ آؤں. 3rd سے وہ 1 ہو سکتی ہے اگر وہ نون کو کھا جائے، یا ان کے اچھے تعلقات ہوں اچھی جگہوں میں. تو فی الحال تو ہوم ورک نواز شریف صاحب کا کمپلیٹ ہوا، وہ باہر سے آئے، 4 سال کی وہ ڈگری لے کے آئے، برطانیہ سے لائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اڈیالہ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے خان صاحب. اب اڈیالہ یونیورسٹی میں خان صاحب بیٹھے ہیں
تو وہ تو پوری یعنی کہ کلاسیں پڑھ رہے ہیں، اور جب نکلیں گے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوگی نیلسن منڈیلا بن کے. اب نواز شریف صاحب جو تھے پتہ نہیں کوٹ لکھپت یونیورسٹی میں تھے لیکن ایگزام پورا نہیں دیا، چلے گئے باہر، اور باہر سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے آئے. تو یہ تو ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ آپ نے ایگزام تو دیا ہی نہیں ہے، تو پچھلی نچلی کلاس تو کلیئر نہیں ہے، تو اوپر سے پی ایچ ڈی کی ڈگری آ گئی، قوم سے نہیں مانے گی. پنگا بن گیا. اب الیکشنز پہ لوگ سوال کرتے ہیں ہوں گے نہیں ہوں گے. 8 فروری ہے الیکشن کی ڈیٹ. میرے مطابق 8 کا ڈیجٹ اچھا نہیں ہے نمبرولوجی میں، کیونکہ میں نے دیکھا 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا شہر کے شہر ایبٹ آباد بالا کوٹ والی بات کر رہا ہوں. دنیا میں بڑے بڑے زلزلے جو ارتھ کوئی کے دیکھیں 26 ہوگا 2 اور 6 8، یہ 8 فروری کوئی اچھی ڈیٹ نہیں ہے. لڑائی جھگڑے والا، اللہ کرے ڈیٹ 10 ہو جائے 9 ہو جائے 5 ہو جائے آگے پیچھے ہو جائے تو اچھا. 8 اچھی نہیں ہے، 26 8 نہیں اچھا ہے، سمجھ رہے. 17 ڈیٹ اچھی نہیں ہے، 1 اور 7 8 نہیں بننی چاہیے. لیکن ابھی الیکشنز تو وہ ہوں گے، اللہ نہ کرے دہشت گردی بڑھ رہی ہے، انشاءاللہ ہم قابو پا جائیں گے، ہمیشہ قابو پائی. اگر یہ بڑی تو صوبہ کے پی کے میں الیکشن تھوڑے آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 3 صوبے کلیئر. لیکن کے پی کے میں اگر الیکشن آگے پیچھے ہوئے تو وہ بھی مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. دہشت گردی پہ الحمدللہ ہماری پاک آرمی ببر شیر ہے، قابو پا جائے گی انشاءاللہ. اچھا سر، 8 فروری کو اگر الیکشن نہیں دیکھ رہے تو آپ کا کیا وہ ہے نمنالوجی کے ذریعے کہ کب تک ہونے چاہیے؟ میں نے تو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، فروری کی ڈیٹ ٹھیک ہے لیکن ڈیجٹ اچھا نہیں ہے. 7 کر لو، یعنی کہ 17 نہیں ہونی چاہیے، 26 نہیں ہونی چاہیے، 8 نہیں ہے. ڈیٹ اچھی نہیں ہوتی کیونکہ 8 میں نے آپ کو بتا دیا کہ 8 اچھا نہیں ہوتا. اور ویسے بھی اگر ہم اس میں جائیں، 1 نمبر جو ہے اللہ پاک کا ہے، 2 نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، 3 نمبر سفر ہے، 4 جائیداد وغیرہ، 5 بخت ہے، 6 سحر جادو ہے، 7 شراکت منافقت ہے، 8 لڑائی جھگڑا ہے. تو 8 اچھا نہیں ہے. 8 اچھا سر، استحکام پارٹی کی بات کریں تو نون لیگ یا پیپلز پارٹی دونوں میں سے کس کے ساتھ جانے کا وہ ہے؟ نون لیگ کے ساتھ ویسے ان کے مشاورات شروع ہو گئے ہیں، شہباز شریف صاحب کی جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. تحریک استحکام ان کے ساتھ ہی جڑے گی. وزیر اعلیٰ کس کا دیکھ رہے ہیں؟ تحریک استحکام کا ہی آئے گا. وہ بچے تو نہیں ہیں تحریک استحکام، بہت زیرک سیاستدان ہیں. جہانگیر ترین صاحب 1/7 کے کھانے کے مالک ہیں. وہ جب نواز شریف صاحب کلیئر ہوں گے تو کیا وہ جہانگیر ترین صاحب بھی ہوں گے. ابھی تو ایک عدالتی فیصلہ اور آنا ہے، وہ بھی پیشن گوئی لے لو. وہ کیا ہے؟ وہ سپریم کورٹ وہ مدت قانون کے مطابق ہوگی، 5 سال والی نااہلی، 5 سال کی نااہلی ہوگی. یہ لکھ لو، قانون کے مطابق جو قانون بنا ہے اس کے مطابق یہ پیشن گوئی ہے. اچھا، نون لیگ کا اگر بات کریں تو میاں صاحب جون سا ہے، شہباز شریف صاحب یا میاں نواز شریف صاحب، دونوں میں سے کس کا ذائقہ اچھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے آپ کا، بڑا کمال سوال ہے آپ کا. وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں اور نواز شریف صاحب 1/4 کے ہیں، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی 1/4 ہیں. اب بات یہ ہے دنیا میں 1/10 1/11 اور 1/12 ان کی لڑائی. اب راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے تھے، 1/12 تھے، حالانکہ کوئی نہیں جانتا لیکن نام کی پاور تھی. بلاول بھٹو 1/12، وہ بندہ وزیر خارجہ بن گیا، نام کی پاور. شہباز شریف کے نام میں زیادہ پاور ہے. اب سجی دکھا کے کھبی ہو جائے وہ الگ چیز ہے. میاں صاحب تو میں نے تو پہننی ہے شیروانی، وہ تو شیروانی کے چکر میں ہے. وزارت عظمیٰ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بولڈ ہو جائیں گے اگر بن بھی جاتے ہیں. صدر بن جائے نا 5 سال نکال جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا چانس زیادہ لگتا ہے مجھے، لیکن میاں صاحب تو تیاری کر کے آئے، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے، کیا کریں گے آپ؟ تو مریم ایک اور چیز ہے، دونوں بھائی آپس میں اندر کھاتے، یہ بھی ہو سکتا ہے لیگ پولنگ، وہ ان کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں ان کی کھینچ رہے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ شہباز شریف کے نام میں پاور زیادہ ہے، ڈبل ایس ہے. اب ڈبل ایس کی پاور کیا ہے پتہ ہے؟ صادق سنجرانی. ڈبل ایس بڑے پنگے آئے جی، یہ اڑ گئے، یہ جا رہے. میں نے پیشن گوئی کی تھی، میں اگر نہیں جا رہے بیٹھیں گے، بیٹھے رہے. پھر لوگوں نے کہا جی عمر کا تعلق، میں کہا لکھا ہی نہیں قانون میں عمر، سینٹ کے جو چیئرمین کا، کلیئر ہو گئے ڈبل ایس کی وجہ. اور بھائی یہ الیکشن کمیشن والے سکندر سلطان ڈبل ایس ہیں، ہلا سکا کوئی؟ نام کی پاور ہے. اسی طرح شہباز شریف صاحب ڈبل ایس ہیں. اچھا سر، خان صاحب کے عمران خان باہر ہوتے
تو کوئی بھی نہیں, عمران خان ہی وزیر اعظم ہو. لیکن جب بھی وہ آئیں گے عمران خان اڈیالہ یونیورسٹی سے, نیلسن منڈیلا, پھر آپ ان کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھیں گے. اچھا سر, خان صاحب کے ساتھ ملک ریاض صاحب کو بھی امید ہے کہ جی حاضر کیا جائے گا, تو ملک ریاض صاحب کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ وہ حاضری تو دینی پڑے گی قانون کو, کیونکہ انصاف بھی تو دکھانا ہے نا, ہو رہا ہے قانون کے مطابق ہوا, کوئی آبجیکشن نہ لگے بھی کیوں نہیں ان کو بلایا, یہ نہیں کیا, تو ساروں کی حاضری ہوں گی, پھر ہی خان صاحب کو کہیں گے نا سزا. یہ ہے. ملک ریاض صاحب بچتے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں وہ بچ جائیں گے, ان کا نہیں کوئی مشکلات نہیں ہے. وہ ببر شیر آدمی ہے, ان کو ویسے بھی ملک ریاض 1/3 کا کھانا ہے, اور 1/3 اڑ جاتا ہے یوں کر کے, یوں یہاں سے یوں یہاں سے یوں, نام میں پاور. وکلا کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی میں؟ یہ تو پیشن گوئی میری پوری, میں نے کہا 10 سال سے میں چیخ رہا ہوں کہ مجھے ابابیلیں نظر آ رہی ہیں, کالے کوٹ. لوگ کہتے کتنے گئی ہیں تاڑیاں ابابیلاں, بڑے کمنٹس آتے تھے. احمد خان صاحب دیکھے عہدہ مل گیا, شیر افضل صاحب کو عہدہ ملا, وہ گوہر خان عہدہ ملا, وکلا آ گئے سارے. جاؤ, وکیل ہی الیکشن لڑیں گے اور سیاستدان وکیل سے گھبرائیں گے, کیونکہ سب سے زیادہ اچھا الیکشن ٹرینڈ وکیل ہوتے ہیں, کیونکہ سال میں 3 4 الیکشن لڑتے ہیں. ان کو سب پتہ ہے الیکشن لڑنا کیسے, اور وہ پھر جب کھڑے ہو جائیں تو وہ پھر اپنے باکس کی حفاظت بھی کرتے ہیں, سارا قانون آتا ہے انہیں. اب کیا بات ہے, ایک بات میں سن رہا تھا ٹی وی پہ, میں سن رہا تھا کسی چینل پہ, کہ بیوروکریٹس ہونے چاہیے الیکشنز میں, ریٹرننگ آفیسرز وغیرہ. ججز سے بھی شاید نہ بھاگ جائیں, کیونکہ ججز وکیل تو ایک ہی, وہ بھی کالا کوٹ, وہ بھی کالا کوٹ. آگے یہ بھی پنگا آئے گا ایک کہ یہ جو ہے ریٹرننگ آفیسر, یہ کون ہوں گے. تو یہ ایک طرف بیوروکریٹ کی بات ہو رہی ہے, ایک طرف وہ ججز صاحبان ہیں, اور ججز صاحبان جو ہیں وہ ماشاءاللہ اچھے ہیں, آپ کے لیے انصاف پہنچاتے ہیں, وکلا بھی انصاف لیتے ہیں. تو یہ تو دونوں کالے کوٹ ہو گئے, تو یہ بھی سیاستدانوں کا نظام بن جائے گا. جی. اچھا سر, خان صاحب کے کوئی ایک ڈیٹ کے کب تک باہر آنے کے چانسز ہے؟ مہینہ, سال, 6 مہینے, ہفتہ, کون سی ڈیٹ دیتے ہیں؟ تو الیکشن سے پہلے تو نہیں آ رہے. الیکشن سے پہلے اس لیے نہیں آئیں گے کہ بھائی ان کو تو باہر انہوں نے چہرہ نکل آیا, تو نواز شریف صاحب کی تو سیاست ختم ہو گئی, پیپلز پارٹی کی ساری جماعتوں کی. وہ بھائی یہ ووٹرز ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے باہر آ جائے گا, انرجیٹک ہو جائیں گے. عمران خان چاہے باہر ہو چاہے اندر ہو, پی ٹی آئی جیتتی ہے. بلے کا نشان وہ بتاتا ہوں, پی ٹی آئی جیتتی ہے. کیوں؟ اب یہ عمران خان صاحب اندر ہیں, پھنس گئے سیاستدان, وہ بھائی وہ تو سمپتھی ووٹ آ گئے, باہر نکالتے ہیں تب پھنس گئے, دونوں طرف سے یہ ہڈی بن گئی. اب بلے کا نشان, یہ بھی پریڈکشن ہے, بڑا زور لگے گا کہ بلہ نہ رہے. میری پریڈکشن ہے کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوگا, اور سب سے سستا الیکشن اس دفعہ پی ٹی آئی کا ہوگا. کوئی کمپین کی ضرورت نہیں, خان صاحب نے کر دی ہے کمپین, وہ مشہور ہے ہر جگہ, صرف عوام نے نکلنا ہے. الیکشن کی ڈیٹ بتاؤ, بلے اب نظر آئے گا ٹک کا ٹک, ٹکا ٹک. اور بلے کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں, بلہ ہوئے کوئی بھی, کہہ لیں ووٹ اور روزہ رب کو پتہ ہے, اللہ پاک کو پتہ. جو بھی گئے ووٹ ہمیں دینے کو بالکل دینا, اندر جا کے ضمیر کی آواز پہ ٹھوک لگا کے, اور اسٹیمپ اتنا کا ووٹ ڈال دو, پتہ چل جائے, کسی کو بھی ڈالو. جی. پاکستان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ 2024 انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہتر ہوگا, اور مہنگائی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اکتوبر تک بہت ہوگی, رگڑا لگے گا, اس کے بعد کنٹرول ہوگی. اب کنٹرول میں آ رہی, بہتر ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں جی, مہنگائی تو کنٹرول ہو رہی ہے. خان صاحب کے لیے بھی اڈیالہ یونیورسٹی میں کلاسز چل رہی ہیں, جیسے کلاسز ختم ہوں گی, خان صاحب کی سیمسٹر پورا ہوگا تو باہر آئیں گے. باہر ڈگری لائیں گے, پی ایچ ڈی کی اوریجنل ڈگری ہے, وہ بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں بہ کے, بہت کچھ پڑھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, سیکھ لیا انہیں بڑا کچھ. آہو, پی ایچ ڈی کی ڈگری, جی پی ایچ ڈی کی ڈگری, یعنی کہ ڈاکٹر عمران خان بن کے نکلیں گے. ڈاکٹر سے بھی اوپر ہے, دو اور آگے ہے. چلیں جی. اور میاں صاحب جو سا ریلیف پہ ریلیف لے رہے ہیں. سورج ہے عمران خان, اقبال کا شاہین ہے, بلند پرواز والا. بہت شکریہ سر. اس کے اقبال کا جو شاہین ہے نا, جتنے بھی شاہین ہوں, کاب ہوں, جو بھی, ایک ہی چیز ہے, یہ 40 سال کے بعد نا پہاڑوں پہ واپس چلا جاتا, بیٹھ جاتا ہے, اپنی چونچ سے پر توڑتا ہے, پھر ناخن توڑتا ہے, پھر چونچ پتھر پہ مار کے توڑ دیتا,
پھر بیٹھا رہتا کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، پھر دوبارہ پر اگتے ہیں، ناخون چونچ، پھر وہ پرواز لیتا ہے. اب سمجھ لو کہ عمران خان صاحب جو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے نا، انہوں نے اپنے پونچھ چونچ پر ناخون توڑ دیے، دوبارہ اگ رہے نئے. جب وہ نکلے گا وہ پرواز دیکھنا. جی بہت شکریہ سر. دیکھیں جی اقبال کا شاہین کب باہر آتا ہے اور کب دوبارہ پرواز کرتا ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.